मुफस्सिर कुरान जनाब हज़रत मुफ्ती महबूबुर रहमान साहब कासमी, उस्ताद सदर मदरसतुल बनात बारसोई कटिहार बिहार को मैं बड़े ही अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत चंद वक्त में अपने नासिहाना कलिमात से हम सामाईन को मुनज्जो मसल्ला मुजल्ला मनस्सा शोहरत पे तशरीफ लाकर हम सामाईन के दिल के कुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाएं। जनाब मौलाना महबूबुर रहमान साहब कासमी दावत बरकातहू। क्या ठीक से नहीं बैठा? ठीक है बैठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النظر إلى كعبة عبادة، النظر إلى وجه والديه عبادة، النظر إلى العالم التقي عبادة، النظر في كتاب الله تعالى عبادة، رواه البيهقي۔ ذی وقار صدر اجلاس معزز محترم مستند حضرات علماء کرام، بالخصوص ہم سب کے رہبر، ہم سب کے قائد، نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا طاہا صاحب دامت برکاتہ، یہ ساری عظیم شخصیات آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہیں، اور یہ تمام حضرات اکابرین، حضرات علماء کرام اپنی آمد سے اس اسٹیج کو زینت اور مفید تر بنا رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اکابرین کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، چونکہ وقت محدود ہے اس لیے بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات سمٹوں گا، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ آپ لوگ دل جمعی کا ثبوت دیں۔ تھوڑا آپ لوگوں کا موڈ فریش ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک برادری ہے جس کا نام ضدی برادری تھا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ کام ہونا ہے، یہ بات کے بارے میں ہاں کہہ دے، تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان سے اس کے بارے میں نہ کہلوا سکے، اور اگر وہ لوگ کسی کے بارے میں نہ کہہ دے تو کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جو ان سے ہاں کہلوا سکے۔ چنانچہ انہی برادری کے لوگوں کی ایک زمین تھی کہیں پر، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور وہ جو زمین تھی بغیر فصل والی زمین تھی، اس میں کوئی کھیت، اس میں اناج، کوئی غلہ وغیرہ اگایا نہیں گیا تھا۔ تو گزرنے والا شخص کھیت کے اوپر سے گزر رہا تھا، تو وہ ضدی برادری کا چونکہ وہ زمین اور وہ کھیت تھی، اس نے دیکھا اور آ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی رکو۔ وہ گزرنے والا شخص تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور رک کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔ تو وہ ضدی برادری سے تعلق رکھنے والا فرد کہتا ہے کہ بھائی تم جو میری زمین سے گزر رہے ہو، اگر اس زمین پہ اناج ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اناج ہوتا تو میں دوسری جگہ سے گزر جاتا۔ تو وہ ضدی برادری کا فرد کہتا ہے میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس پہ اناج ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی اناج ہوتا تو میں کہیں اور سے گزر جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دے۔ چنانچہ تھوڑی دیر تو میں ہو گئی، اور اسی اثنا میں، اسی بیچ میں اس شخص نے ضدی برادری کو ایک دھچکا دیا، جس کی وجہ سے وہ کھیت کے اس پار گر پڑا۔ اب دونوں گئے صدر کے پاس۔ گاؤں کا جو بڑا آدمی تھا، جو گاؤں کا مکھیا تھا، اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ہم لوگوں کا یہ میٹر ہوا ہے، یہ جھگڑا ہوا، آپ حل فرما دیجئے۔ تو اس مکھیا نے کہا کہ کیا میٹر ہے تمہارا؟ تو کہا کہ بھائی میں ادھر اس کی زمین سے گزر رہا تھا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری اس زمین پہ فصل ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو صدر صاحب نے، مکھیا صاحب نے سوچا کہ مسئلہ آسان ہے، منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ اپنا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ وہ ضدی برادری کا شخص کہتا ہے کہ مکھیا صاحب، صدر صاحب رکیے، ابھی اپنا فیصلہ مت سنائیے، میری ایک بات سنیے۔
صدر صاحب نے کہا کیا ہے تمہاری بات؟ تو وہ ضدی برادری کا تعلق رکھنے والا بندہ کہتا ہے اس نے جب مجھے دھکا دیا، اگر جس جگہ پہ میں گرا اس جگہ پہ کنواں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو بتاؤ ایسے برادریوں کا اور ایسے لوگوں کا کوئی حل نکلے گا؟ تو میرا یہ سنانے کا مطلب ہے کہ کہیں آپ لوگ ضدی برادری سے تعلق تو نہیں رکھتے ہیں؟ بار بار کہا جا رہا ہے کہ دل جمی سے بیٹھے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں، یہ شور شرابہ، یہ ہنگامہ۔ واللہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے اگر دل جمی نہیں رہے گی، دلچسپی نہیں رہے گی، تو پھر مکمل طور پہ بات بتانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ابھی آپ لوگ پروگرام سن رہے تھے، بچوں کا کتنا اچھا پروگرام تھا۔ کسی نے آپ کا نسب نامہ سنایا، تو کسی نے اسماء حسنہ سنایا، کسی نے کچھ اور سنایا۔ آپ کو پتا کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ شاید آپ لوگ دل جمی کے ساتھ یا دلچسپی کے ساتھ یا مزہ لے کر کے سن رہے ہوں گے، لیکن قربان جائیں آپ ان مکاتب کے اساتذہ پر، کارکنان پر، ذمہ داروں پر، جنہوں نے ان کو ایسا بنانے میں جو محنتیں کی ہے، جو مشقتیں کی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بار بار حضرت مفتی رحمت صاحب دعوت برکاتہم کو کہ ہم لوگ تو پنکھے کی ہوا میں ہیں، لیکن حضرت کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی اس بچے کو آگے بھیجتے ہیں، اپنا ان کا یہ پیشانی پسینے سے شرابور ہے۔ یہ کیوں؟ ان کو ایک فکر ہے کہ آپ کا بچہ، آپ نے جس امید پر، جس بھروسے پر، جس اعتماد پر حضرت کے ذمے میں ان کی نگرانی میں داخلہ دیا ہے، وہ کیسا نکھر کر کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ کا بچہ جس کو آپ نے مکتب میں ڈالا تھا، کتنا بہترین اور اچھے انداز سے حسب نامہ سنایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن ادلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیزی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاحر بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالی بن ادریس بن یرد بن محلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ مبارک نسب نامہ، یہ مبارک شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ معصوم بچوں نے اپنی تتلاتی زبان سے سنایا۔ شاید جن بچوں کو اپنے باپ کا بھی نام صحیح سے یاد نہ ہو، شاید ان بچوں کو اپنے دادا کی بھی نام صحیح سے نہ آتا ہو، ایسے معصوم بچوں نے آپ کے اساتذہ کی محنت کی وجہ سے یہ نسب نامہ سنایا ہے۔ اس لیے میں ان قربانیوں کو، ان کے صبر کو، ان کی اس محنت کو سلام کرتا ہوں، میں تعظیم کرتا ہوں، میں ان کے جھک کر ان کا اکرام کرتا ہوں۔ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے دوستو آپ لوگ دل جمی رکھیں۔ اصل مجھے سنانا نہیں ہے، سننا تو ہمارے اکابرین کو ہے، اور حوصلہ دینا تو ہمارے مکتب کے اساتذہ کو ہے۔ اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے بیچ حائل نہیں رہوں گا۔ میں آپ کے سامنے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہیں سے بات شروع کر کے ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور پھر نبی کے نام لینے والے تمام امتیوں سے، قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہوگا، تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک نکتے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے اقرأ القرآن، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے اقرأ الحدیث، اقرأ علوم الشرعیہ، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ کو انگلش پڑھنے کا من کرتا ہے، اقرأ، پڑھتے چلے جائیے۔ سائنس پڑھنے کا من کرتا ہے، اقرأ، پڑھ جائیے۔ ہندی پڑھنے کا من کرتا ہے، اقرأ، پڑھیے۔ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک قید یہاں پر لگایا ہے۔ میں اس آیت کے شان نزول میں بھی نہیں جاتا، میں تفسیر میں بھی نہیں جاتا، صرف میں ایک نکتے کی بات بتا کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا پڑھو، اقرأ، پڑھو، جو من کرتا ہے۔ آپ کو سائنس پڑھنے کا من کرتا ہے، جغرافیہ پڑھنے کا من کرتا ہے، رامائن پڑھنے کا من کرتا ہے، گیتا پڑھنے کا من کرتا ہے، جو من کرتا ہے پڑھو۔
बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, लेकिन याद रखो पढ़ना है अपने रब के नाम से। आप डॉक्टर बनाइए लेकिन बिस्मिल्लाह होना चाहिए। आप स्कूल में इंजीनियर बनाइए लेकिन बिस्मिल्लाह होना चाहिए। आप मास्टर बनाइए, यानी जितना टर का ओहदा हो सकता है, डॉक्टर, मास्टर, इंस्पेक्टर, कंडक्टर, जितने टर वाले होते सारे ओहदों को आप पढ़ा दीजिए। जो बनाना चाहते बना दीजिए, लेकिन याद रखिए आप मुसलमान हैं, आपने कुरान को आखिरी किताब माना है, आपने नबी को रसूल माना है, आपने अल्लाह को खुदा माना है, आपने मस्जिद को अल्लाह का घर माना है। लिहाजा ज़रूरी है पढ़ना जो चाहे पढ़ लो, लेकिन अल्लाह का नाम होना चाहिए। हम हरगिज़ क़त्अन स्कूली तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मुखालिफ नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का बच्चा डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, बेहतरीन मास्टर बने, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि बिस्मि रब्बिकल लज़ी, बिस्मिल्लाह शुरू से हो। एक दर्दनाक वाक़या इसकी अहमियत को समझाने के लिए कि एक मरतबा इमाम साहब एक जनाजा सामने रखा हुआ है, नमाज़ पढ़ाने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा कर लाइन सफ़ बंदी कर रहे हैं। इस बीच में एक नौजवान आता है, इस बीच में एक नौजवान आता है, शूट बूट टाई लगा करके आकर के सारे लोग सफ़ बंदी करके खड़े हुए हैं। वो नौजवान दूर से खड़ा होकर के देख रहा है। इमाम साहब इंतज़ार कर रहे हैं, शायद अब आएगा और मैं अल्लाह अकबर शुरू करूँगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का वक्फा गुजर गया। शायद इमाम साहब ने ये समझा शायद वो मुसलमान नहीं होगा, शायद वो गैर मुस्लिम होगा, शायद उसका ताल्लुक़ मुसलमान धर्म से नहीं होगा। लिहाजा इमाम साहब ने अब नमाज शुरू कर दी। जब जनाजे की नमाज तमाम हो गई, अब लोगों ने कहना दे करके कब्र तक लाने की कोशिश की। अब वो नौजवान भागता हुआ आता और कहता कि रुको रुको इमाम साहब, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे भी देखने दो, मैं भी एक मरतबा आखिरी ज़ियारत कर लूँ। तो इमाम साहब ने उस अश्कबार आँखों को लेकर कहा, भाई ये कौन है तुम्हारा? तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, कौन है? अगर तुम्हारा रिश्तेदार है, अगर तुम्हारे धर्म का ताल्लुक़ रखता है, आखिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो उस नौजवान ने एक जो ऐसा जवाब दिया जो मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ देता है, लोगों के नींद को हराम कर देता है। उस नौजवान ने कहा, इमाम साहब ये बंदा जिसकी आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है, ये बंदा कोई गैर धर्म का नहीं है, मैं भी इसी धर्म का मानने वाला हूँ। ये बंदा मेरा दुश्मन नहीं है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, ये बंदा मेरा बाप था। जैसे उसने कहा, अच्छा आपका बाप, आपने नमाज नहीं पढ़ी? तो उस बंदे ने ये जवाब दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सारे ओहदे मेरे पास हैं। ये जो आप देखते हैं कि टाई लगा हुआ है, शूट बूट में मैं मलबूस हूँ, मैंने ये चाहा अगर मैं अपने इन कीमती जूते को खोल करके वहाँ सफ में खड़ा होता हूँ, डर इस बात का है कि कहीं मेरा कोई जूता लेकर के ना चला जाए या कहीं मेरे पाँव में कांटा ना चुभ जाए। तो ये है नतीजा डॉक्टर मास्टर बनाने का। इकरा तो कराया, बिस्मिल्लाह नहीं कराया है। काश अगर वो बाप जिस अपने बेटे को डॉक्टर मास्टर बनाया था, मकतब में भेज करके इकरा बिस्मिल्लाह करा देता, अब वो चाहे डॉक्टर बन ले, अब चाहे मास्टर बन ले। जब उसके बाप का इंतकाल होता तो वो अपने बाप को अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, ये दुआ दे करके अपने बाप को भेजता। लेकिन अफसोस उस बाप ने उस वक्त इस्लामी तालीम की अहमियत को नहीं जाना, बिस्मि रब्बिकल लज़ी की अहमियत को नहीं सीखा, जिसकी वजह से मास्टर तो बना दिया था, डॉक्टर तो बना दिया था, इंस्पेक्टर तो बना दिया था, लेकिन इस्लाम के सांचे में ढलकर वो डॉक्टर नहीं बना था, इस्लाम के सांचे में ढलकर मास्टर नहीं बना था, जिसका ये खमियाजा और जिसका ये नतीजा सामने आया कि बाप चला गया बेटे के दुआ के बगैर। इसलिए मुसलमानों, मास्टर भी बनना है हमें, डॉक्टर भी बनना है, लेकिन मकतब ज़रूरी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो स्कूल में पढ़ाई